بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ سورہ نساء کی آیت 148، چھٹے پارے کا آغاز ہوتا ہے اسی آیت سے۔ یہاں سے آج ہم نے ترجمے کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ایک متوازن دین ہے، اور اس میں ہر پہلو کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہیں، یعنی کوئی ایک ہی پہلو نہیں ہے کہ ہر حال میں تمہیں ایک ہی طرح سے زندگی گزارنی ہے، ایک ہی طریقے سے تمہیں رہنا ہے، بلکہ جب جیسے حالات ہوں، حالات کے تقاضوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو اسے اس ظلم کی داد رسی کے لیے زبان کھولنے کا حق حاصل ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ ظالم کی مذمت کی جائے گی یا ظلم کی شکایت کی جائے گی، شکایت کسی ایسے جگہ پر کی جائے گی جہاں سے اس ظلم کا ازالہ ہو سکے، ظلم کو ختم کیا جا سکے، روکا جا سکے۔ تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے اس کی اجازت دی گئی۔ یا اس کے علاوہ بھی یہ بات ہے کہ ظلم کی شکایت انسان کرتا ہے، یعنی ظلم کی داد رسی کا معاملہ تو ٹھیک ہے، جائیں آپ عدالت میں جا کے بات کریں، باقی جگہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہی بات کہ انسان کو اس اعتبار سے شکایت کا بھی ایک حق حاصل ہوتا ہے، اور شکایت وہ ایسے مقامات پر کرتا ہے کہ جہاں پر کچھ لوگ اس پر اثر انداز ہو سکیں، اس کا ازالہ ہو سکے۔ تو اس کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے، اور کہا ہے کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے، اسے معلوم ہے کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ اگلی آیت میں یہ بات بتائی، ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا۔ اس سب کے باوجود کہ مظلوم ہونے کی صورت میں تم کو بدگوئی کا حق ہے، اس کے باوجود لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو یہاں مزید یہ بات بتا دی گئی کہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے ازالے کے لیے حق حاصل ہے کہ تم کوشش کرو، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ساتھ بیان کر دی گئی کہ اگر تم اس معاملے میں درگزر کا رویہ اختیار کرو، اس معاملے میں تم ظاہر و باطن میں بھلائی کیے چلے جاؤ، یعنی تو اپنے پیش نظر خیر کا معاملہ رکھو، لوگوں کے ساتھ جو ہے اچھے طریقے سے پیش آنا، ان کے ساتھ جو ہے بہتر رویہ رکھنا، یا ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا، جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ یعنی اس اعتبار سے یعنی گویا کہیے کہ بالکل یعنی ایسا طرز عمل ہے جو اس کے مخالف ہے، یعنی ایک آدمی زیادتی کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ اس کی زیادتی پر اسے کوئی ملامت نہیں ہے، بلکہ اس کے بالمقابل اس کے ساتھ بہتر سلوک ہے، اچھا سلوک ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں کہ تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ تو یہ اس طرح کے مضامین ہمیں قرآن مجید میں ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اگر تم بھلائی کرو اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات یا کم از کم برائی سے درگزر کرو، یعنی اس بات کو چھوڑ دو، عفو درگزر سے کام لو۔ تو اس میں یہ بات بتائی کہ اللہ رب العالمین کی صفت کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کے حوالے سے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، اور یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب آدمی اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے
جو اللہ رب العالمین کو کے ہیں، اور اس نے کسی مقام پر کسی موقع پر انسان کو بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یعنی معاف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے بھی اس روش کو اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے اختیار کریں، یعنی وہ بھی معاف کریں۔ تو اس بارے میں بہرحال بتایا یہ گیا کہ اگرچہ تم مظلوم ہو اور ظلم کے خلاف بدگوئی پر ظلم کے خلاف مظلوم کو زبان کھولنے کی اجازت بھی ہے، اس کا حق بھی ہے، لیکن پھر بھی افضل یہی ہے کہ خفیہ ہو یا علانیہ ہر حال میں بھلائی کیے جاؤ اور برائیوں سے درگزر کرو۔ اور اس معاملے میں یہی بات کہ تم اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق سے قریب تر کرنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہو، تو تمہیں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے کیا، یریدون، یہ چاہتے ہیں ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کسی کو نہ مانیں گے، کسی کا انکار کریں گے، اور کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ اب اس میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے، اس آیت کے اندر کئی باتیں آ جاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سامنے آ گئی کہ کافروں کا معاملہ ہے یہ، یعنی ان کے لیے پہلے ہی کفر کی بات کی، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ رسولوں سے کفر کرتے ہیں۔ اللہ نے پہلے ہی ان کے بارے میں یہ بات بتائی ہے، حالانکہ ان کے بارے میں یہ بات بھی بتائی کہ وہ اللہ اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایمان کے معاملے میں جیسے کوئی کہے کہ میں اللہ کی بات تو مانتا ہوں، رسول کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، یا صرف اللہ پر ایمان رکھنے کی بات کرتا ہے، رسول پر ایمان رکھنے کو یعنی گویا کہیے کہ اس سے اضافی چیز سمجھتا ہے، یا سمجھتا ہے اس کے بغیر کام چلے گا، یا یہ کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی بات ماننے کی بات اور اس کے رسول کی بات ماننے سے انکار کرے، جبکہ یہ بات معلوم ہو کہ یہ بات رسول کی ہے، یعنی اس بات کا معلوم ہونا شرط ہے۔ تو اس اعتبار سے دوسری بات اس میں جو آتی ہے ہمارے سامنے، جو زیادہ بڑی بات ہے، جس کا معاملہ براہ راست ہے، یہ تو بالواسطہ چیز آ گئی تھی سامنے، ورنہ براہ راست معاملہ کیا ہے کہ رسولوں کے درمیان تفریق کرنا، کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا۔ تو یہ جو معاملہ ان کا ہے کہ کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، کسی رسول پر ایمان لائیں گے، کسی رسول کا انکار کر دیں گے، اور یہ کیا کہا، کفر و ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اولئک ھم الکافرون حقا، وہ سب پکے کافر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا کہا کہ ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ یہودیوں کی بات ہے، عیسائیوں کی بات ہے، یہ لوگ اپنے بارے میں کہتے تھے، یعنی اللہ کو ماننے کا اقرار تو کرتے تھے، کچھ رسولوں کو بھی مانتے تھے، لیکن سارے رسولوں کو نہیں مانتے ہیں، یہ بات اپنی جگہ پر سامنے آتی ہے۔ تو بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہوگا، اور آج بھی آتا ہے، آج بھی ایسے کہنے والے موجود ہیں جو کہتے ہیں بھائی دیکھو اللہ کو مانتے ہیں، اپنے رسول کو مانتے ہیں جو ان کے درمیان رسول تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ نیکی کے کام کرتے ہیں، بھلائی کے فلاح کام کرتے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں جیسے بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے ظاہر سی بات ہے ان کی نجات بھی ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، بہرحال سب کو مانتے ہیں، مگر ہمارا عمل، اخلاق، معاملات، تو اس کو بنیاد بنا کر ان کے بارے میں نجات کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ اسلام ہی اصل دین ہے، اور اس اصل دین اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام رسولوں کو ماننا، جیسے کہ اس قرآن مجید یہی اصل دین ہے، اسلام اسی کا نام ہے، جو دین اسلام قرآن مجید میں ہمارے سامنے آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا کہ تمام رسولوں کو ماننا، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رسول پر ایمان لائیں دوسرے رسول کا انکار کر دیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے یعنی اس اعتبار سے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا، یہ صفت اس وقت صرف مسلمانوں کی یعنی امت مسلمہ کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی بات ہے یہ۔ اور دیگر جو اپنے آپ کو اس حیثیت سے، انہوں نے تو نام ہی اسلام کا چھوڑ دیا ہے، اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ ان کے پاس بھی اسلامی کتاب کے معاملہ ہے کہ موجود تو رہی، اب انہوں نے اس کے اندر بگاڑ دیا، معاملہ اس طرح کر دیا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی درجے کے اندر توریت اور انجیل کے نام سے جو چیز بھی اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں اللہ کی طرف سے بھی، جو کہ اس کا بھولیا بگاڑا ہے، خراب کیا ہے، اور پھر اللہ کے رسولوں پر ایمان کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن سب پر ایمان نہیں لاتے۔
لاتے, یہودی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے, عیسائی اور یہودی دونوں مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے. تو اس اعتبار سے یہ بات بتا دی گئی کہ یہ سب پکے کافر ہیں. اس معاملے میں کسی شبے کی بات نہیں. یہ آیت اس معاملے میں بالکل وضاحت ہمارے سامنے کر رہی ہے. تو آج جو لوگ اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور یہ بین المذاہب ہم آہنگی اور اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ بالکل قرآن کے منافی ہے, اس کے خلاف ہے. اس لیے کہ یہ بات بتانا تو جب تک بتائی نہیں جائے گی کہ بھئی آپ غلط راستے پر ہیں, صحیح راستے پر نہیں ہیں, تو دعوت کا معاملہ کیا ہوگا؟ انہیں سیدھے راستے کیسے بلایا جا سکتا ہے؟ جب کہا جائے آپ بھی ٹھیک ہم بھی ٹھیک, دونوں ٹھیک ہیں, دونوں ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پر ہیں, اور جو یہاں سے وہاں چلا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہی رہے گا جب دونوں ہی جگہ ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو اس قرآن کے ماننے والے ہیں وہی ٹھیک ہیں, اور جو اس قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں وہ اعتقادی طور پر ایمان کے والے سے وہ درست نہیں ہے, وہ کافر ہیں. یہ بات طے شدہ امر ہے. تو یہ بات کہنے میں کوئی باک نہیں ہے, یہ بات قرآن مجید کہہ رہا ہے. اسی بنیاد پر ہم انہیں دعوت دیں گے کہ وہ اسلام کی طرف آئیں, ورنہ دعوت دینے کا کوئی جوازی باقی نہیں رہ جاتا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا کام جو ہے وہ بیکار نظر آنے لگتا ہے معاذ اللہ, کہ جب وہ سب پہلے ہی سے ٹھیک تھے تو اب دعوت دینا کیا مانی انہیں, کیوں انہیں اسلام کی طرف بلایا جائے. تو یہاں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ سب رسولوں کو ماننا ہی اصل ایمان کی بات ہے, اور جو رسولوں کے درمیان تفریق کرے تو ایسے لوگ کافر ہیں. والذی, اس کے بعد کہا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور ان کے درمیان تفریق نہ کریں, ان کو ضرور ہم ان کے اجر عطا کریں گے, اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی وہی لوگ جو تمام رسولوں کو تسلیم کرتے ہیں, اللہ کو اپنا واحد معبود اور مالک تسلیم کر کے تمام رسولوں کی پیروی قبول کریں, صرف وہی اپنے اعمال پر اجر کے مستحق ہیں. جو عمل صالح وہ کریں گے اس کا اجر پائیں گے, اور انہی کے لیے یہ بات ہے کہ اللہ ان سے حساب لینے میں سختی کا معاملہ نہیں کرے گا, بلکہ نرمی اور درگزر سے کام لے گا. وکان اللہ غفورا رحیما. یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب اگر آج تم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر لاؤ, ان پر تحریر نازل کراؤ, تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے کر چکے ہیں. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے والے سے یہ بات کہتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ تختیوں پر لکھی ہوئی تورات جو ہے, اس اعتبار سے انہیں ہدایات ملی تھیں, تو لکھی ہوئی کتاب انہیں ملی تھی, تو آپ بھی لکھی ہوئی کتاب لے کر آؤ, آپ بھی ایسی نشانی لے کر آؤ. تو اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی بات تو آپ کی بات جنہیں انہوں نے تسلیم کیا تھا, رسول اپنا مانا تھا اور ان پر ایمان بھی لائے تھے, اور وہ ان کے پاس یہ کتاب بھی لے کے آئے تھے, لکھی ہوئی آئی تھی ان کے پاس, اس کے باوجود کیا معاملہ تھا؟ تو فرمایا اللہ نے تو اس سے بڑھ چڑھ کر مجرمانہ مطالبے یہ پہلے موسیٰ سے بھی کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو, اور اسی سرکشی کی وجہ سے یک ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا, حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. یہ کسی اور دور کی بات نہیں ہے, بلکہ جبکہ رسول ان کے درمیان موجود تھے, موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا. یہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ بچڑے کو جو معبود بنایا تھا, تو انہوں نے جب موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پر, اللہ نے بلایا انہیں توریت شریعت دینے کے لیے, اور پیچھے سے انہوں نے یہ کام کر ڈالا. تو یہ معاملہ ان کا اس اعتبار سے سامنے آتا ہے. اور پھر جب طور پر اللہ نے جب انہیں بلایا, ان کے لوگوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے, اپنے قوم کے چنیدہ لوگوں کو لے کر وہاں پر گئے, اور جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو علانیہ دکھا دو, تو یہ کہا ایک بجلی ٹوٹ پڑی. اس کا جو ہے اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو یاد دلا رہے ہیں. پھر آگے فرمایا اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا, یعنی ایسے ایسے جرائم ان کے, پھر بھی اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا, سلطانا مبینہ, یعنی وہ اللہ نے جو کتاب انہیں عطا فرما دی.
صریح فرمان سے مراد وہی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا ادْخُلُوا لَهُمُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کی جو دیا گیا تھا، جو توریت دی گئی تھی، اس فرمان کا عہد، اس کی اطاعت کا عہد ہم نے ان سے لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوں. یہ ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے. یعنی جس بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا کہ اس میں داخل ہو جاؤ، تو اس میں کہا یہ گیا تھا کہ سجدہ ریز ہوتے ہوئے، یعنی اس طرح سے سر جھکا کے اور اس طریقے سے گویا فرما برداروں کی طرح، نہ کہ اکڑتے ہوئے اور ظالموں کی طرح، جباروں کی طرح، بلکہ اللہ کے فرما بردار بندوں کی طرح آج جو انکساری کے ساتھ داخل ہونا. تو ان سے یہ کہا گیا تھا. ہم نے ان سے کہا وقلنا، ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. واخذنا منہم میثاقا غلیظا. میثاق غلیظا کیا ہے؟ پختہ عہد ہے. یعنی پختہ عہد کیا ہوتا ہے کہ جسے دوسرا بھی تسلیم کرتا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ یک طرفہ معاملہ تھا، اللہ نے کہہ دیا کہ بھئی یہ بات مانو، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اس موقع پر. نہیں، پختہ عہد لیا، ماننے کی بات کی. جو بھی آدمی ایمان لاتا ہے وہ اللہ سے عہد کرتا ہے. ہم نے اگر اللہ پر ایمان لائے ہیں، کلمہ پڑھا ہے، تو ہمارا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. ہم نے تسلیم کیا ہے، اللہ کو اپنا الہ تسلیم کیا ہے، اپنا رب مانا ہے. لہٰذا اب اللہ کے احکامات ہم پر جو ہے آتے ہیں تو وہ ماننا ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے اس کے بدلے ہمیں دنیا میں، آخرت میں بھلائیاں دینے کا وعدہ کیا، جنت دینے کا وعدہ کیا. تو اس اعتبار سے یہ اللہ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. آخر کار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کو اور بھی مقامات میں بیان کیا، ان کے عہد کے توڑ دینے کی بات جو ہے. تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وجہ ہوئی ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے، کیا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، یہ ان کے اپنے عہد شکنی کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. اور اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جملہ معترضہ درمیان میں کہتے ہیں حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. یعنی جب کوئی گفتگو ان کی چل رہی ہے، درمیان میں یہ جملہ اگر آ جاتا ہے اس طرح سے، گویا کہ اللہ تعالیٰ مزید اس پر کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی درمیان میں بات جو ہے کہ ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے، اسی کو جملہ معترضہ کہتے ہیں. تو اس میں یہ بات یہاں پر کہی کہ معاملہ کیا ہے کہ یہ دلوں پر کوئی ان کے دل غلافوں میں محفوظ کہتے ہیں. گویا اپنے آپ کو اس اعتبار سے ہم اپنے عقیدے میں بڑے پختہ ہیں، ہم بڑے مستحکم ہیں، ہم نے بڑے سمجھے بوجھے ہیں. نہ سمجھے بوجھے ہیں نہ مستحکم ہیں. جہاں کوئی بات آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ بالکل سیال مادے کی طرح بہہ جاتے ہیں اپنے مفادات کی طرف. یہ تو ان کے اصل معاملات ہیں. اور یہ جو دین قبول نہیں کر رہے اور اس طرف نہیں آ رہے اور اپنے غلط عقائد پر جمے ہوئے ہیں، تو اس کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وجہ کیا ہے. ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا. تو بعض لوگوں کے دلوں پر ایسی ٹھپا لگتا ہے، انسان سوچ رہا ہوتا ہے. آج بھی دیکھیں آپ تو ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، بعض لوگوں کے ایسے عقائد سامنے آئیں گے کہ ایک مسلمان رہتے ہوئے یا ایک مسلمان ہوتے ہوئے کہ ان کا تصور نہیں کر سکتا ایک آدمی کہ کوئی اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا لے، کوئی رسول کے برابر کسی کو ٹھہرا لے. یعنی ایسا تصور اور عجیب عجیب قسم کے جو ہے کہیے کہ احمقانہ جو ہے عقیدے اختیار کر لے، لیکن لوگوں نے اختیار کر رکھے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ جب وہ اس راستے پر جاتے ہیں اور جب وہ اس راستے پر چل کر جو ہے شیطان کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، تو شیطان انہیں اس طرح سے گویا کہیے کہ ذلت کا راستہ دکھا دیتا ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ انسان اتنا بھی گر سکتا ہے. یعنی اتنا بھی انسان گرتا ہے اس اعتبار سے. تو یہ ان کا معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی باطل پرستی کے سبب سے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما. پھر مزید انہی کی بات چل رہی کہ اور مزید کیا کیا انہوں نے؟ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا. مریم پر سخت بہتان کیا لگایا انہوں نے؟ یعنی ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ ولد الزنا کہا انہیں، معاذ اللہ. یعنی اس اعتبار سے گویا کہ یہ ان پر جو ہے یہ الزام لگایا. اچھا، یہ الزام کے بارے میں ہی بات ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسی وقت لگایا تھا. یہ
بلکہ جو ان کی تاریخ بتاتی ہے اور قرآن مجید میں جو بات ہمارے سامنے واضح طور پر آتی ہے، یہ بات ہے کہ جس وقت حضرت مریم جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یعنی جب یہ نومولود بچے ہیں ان کو لے کر، یعنی وہ تفصیل تو ہم پڑھ چکے ہیں، پیچھے سورہ آل عمران ہی پڑھی ہے، آگے سورہ مریم میں پھر اور تفصیل آئے گی، وہ کس طرح سے وہ چلی گئی وہاں سے اور درخت کے نیچے اور وضع حمل ہوا اور پھر وہاں سے بچے کو لے کر آئی ہیں۔ تو جب لے کر آئی ہیں تو اس موقع پر لوگوں نے کہا کہ اے مریم، یہ تو نے کیا گناہ کر ڈالا؟ نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا، نہ تیری ماں کوئی بری عورت تھی، یہ کیا کام کیا؟ یعنی اس پر کہا تو انہوں نے کیا کہا؟ اس سے پوچھو، یعنی اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا اس بچے سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ہے، اس سے کون بات کرے گا؟ تو اسی موقع پر اس بچے نے کیا کہا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی نبیا، یعنی انہوں نے اس موقع پر واضح طور پر کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے اپنی کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ تو اس موقع پر یعنی شیرخوار بچہ یا نومولود بچہ جو ہے وہ اس گہوارے میں اور ماں کی گود میں اس طرح سے کلام کر رہا ہے، تو یہ ایک معجزاتی بات تھی۔ سب کے بعد زبانیں بند ہو گئیں، ختم ہو گیا معاملہ، سمجھ میں آ گیا یہ بات کہ یہ معاملہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ تو اس معاملے میں یہ 30 برس کی عمر تک عیسیٰ علیہ السلام کی، جب تک کہ انہوں نے گویا کہیے کہ ان لوگوں کو دعوت نہیں دی، نبوت کے کام کی ابتدا نہیں کی، اس وقت تک کیا ہے کسی نے ان پر کوئی الزام نہیں لگایا، نہ عیسیٰ کے بارے میں کچھ بات کی، نہ حضرت مریم کے بارے میں کوئی بات کی۔ یعنی بالکل ویسے ہی معاملہ ہمارے سامنے کہ جب نبوت کا کام شروع ہوتا ہے پھر سارے الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ساری باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں انتہائی عقل مند، انتہائی سمجھدار، انتہائی دیانتدار، ہر اعتبار سے ایسے فرد تھے کہ جن پر فخر کیا جا رہا تھا، اور جب آپ نے یہ دین پیش کیا ان کے سامنے تو پھر معاذاللہ آپ کو مجنون کہنے لگے، پھر آپ کو جو ہے اور جانے کیا ساحر کہنے لگے، یعنی ایسی ایسی باتیں چھاٹنا شروع کر دیں۔ تو یہ اصل بات جو ہے کہ اس بات کو قبول نہ کرنے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی معاملہ ان کے ساتھ، تو انہوں نے کیا کیا؟ مریم پر سخت بہتان لگایا اسی بنیاد پر کہ یہ ان کو جھٹلانا چاہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود کہا، وقولہم، ان کا قول ہے، کیا قول ہے؟ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، یعنی یہ پورا قول انہی کا ہی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی ایسی ڈھٹائی کا معاملہ جو ہے یہ اس اعتبار سے، تو اسی پر مولانا نے تفصیل سے اس بات کو لکھا ہے کہ بظاہر یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ کوئی قوم کسی شخص کو نبی بھی مانے اور اسے قتل کر دے، یعنی نبی تسلیم کرنے کے بعد، مگر واقعہ یہی ہے کہ بگڑی ہوئی قوموں کے انداز و اطوار ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے درمیان کسی ایسے شخص کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو ان کی برائیوں پر انہیں ٹوکے اور ناجائز کاموں سے انہیں روکے، یعنی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، پھر جو ہے انتہائی اقدام کر بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے، ان کا یہ رویہ رہا کہ انہوں نے مختلف انبیاء کو قتل کیا، قید کیا، سزائیں دیں، کیا کیا کچھ نہیں کیا انہیں، ان کی تاریخ جو اس سے بھری ہوئی ہے، اس میں جو ہے انہوں نے واضح طور پر یہ ساری چیزیں بتائیں اور سارے معاملات ہوئے۔ یرمیہ نبی کے ذریعے سے انہیں بتایا گیا ان کے، تو انہوں نے ان کے ساتھ بھی کیا سلوک کیا، ان پر الزام لگا دیا، اور پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا، سب انہی کی تاریخ ہے یہ۔ تو اس معاملے میں اور یہ سب تسلیم کرتے رہے اس بات کو، ایسا نہیں کیا۔ تو یہ جو بات کہی کہ ہم نے وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، انہوں نے خود کہا، تو یہ کوئی ان سے بعید بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ایسے ہی انہوں نے کہا، حالانکہ اب اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، اب یہ تو ان کا قول تھا، اب یہ اللہ کی بات ہے۔ وما قتلوا وما صلبوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فی الواقع انہوں نے نہ تو اس کو قتل کیا نہ سلیب پر چڑھایا، ولیکن شبہ لہم، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ یعنی یہ بات بالکل واضح طور پر یہ قرآن بیان کرتا ہے، اور یہ بات بڑی بالکل طے شدہ ہے، جس میں بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ سلیب پر چڑھایا گیا، نہ انہیں جو ہے گویا کہیے کہ انہوں نے قتل کیا، کچھ نہیں کی، یہ سب کچھ نہیں ہو سکا، بلکہ یہ غلط فہمی کے اندر مبتلا کر دیے گئے، شک ان کے اندر ان کے اندر پڑ گیا، یہ سمجھتے یہ رہے کہ ہم نے کام کیا۔ اب اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائی ہے کہ کیسے انہیں شبہ میں پڑ گئے،
تو مختلف چیزیں اس حوالے سے سامنے آتی ہیں کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کیا ہوا. ایک آدمی کو بھیجا کہ انہیں قتل کرنے کے لیے، وہ انہیں تلاش کرنے کے لیے آیا. تلاش کرنے کے لیے جب آیا تو جب وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہیں سے اٹھا لیا. یعنی یہ روایات، یہ جن کی کوئی سند ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن یہ جو اس حوالے سے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں مختلف اسرائیلی روایات سے، دیگر چیزوں سے جمع کر کے مفسرین نے جو چیزیں بیان کی ہیں، تو اس اعتبار سے تو انہیں جو ہے انہیں تو اٹھا لیا گیا. جب وہ باہر نکلا تو اس پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی گئی، تو وہ اسی کو پکڑ کے لے گئے اور اسی کو انہوں نے گویا کہیے کہ صلیب پہ چڑھا دیا، قتل کر دیا. تو گویا انہوں نے اپنی دانش میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے. یعنی جو مجرم ہے وہ اس بنیاد پر اپنی جگہ مجرم ہیں کہ انہوں نے یہ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کہ یہی عیسیٰ ہیں، یعنی اپنی دانش میں تو انہوں نے ہی کام کر ڈالا. یہ الگ بات کہ اللہ نے انہیں کرنے کا موقع نہیں دیا. اسی میں یہ بات بھی آتی ہے یعنی اس حوالے سے کہ عیسیٰ جب یہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تھے جگہ جہاں پر وہ اپنے حواریوں کے ساتھ موجود تھے، اور اس موقع پر یہ فیصلہ انہوں نے حاصل کر لیا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا، اور 4000 آدمی اکٹھے ہوئے اور جمع ہو گئے، ان کے جہاں پر تھے اس کا گھیراؤ کر لیا. تو اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے یہ بات کہی کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے کہ جو اس وقت اپنے آپ کو پیش کرے اور باہر نکلے اور میری جگہ جائے اور قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں میرے ساتھ ہو، جنت میں میرے ساتھ ہو. تو پھر ایک شخص اس میں سے حواریوں میں سے اٹھا اور پھر آپ نے اسے اپنا امامہ اور اپنی قمیض اسے دی، اور پھر جب وہ پہن کے نکلا اس پر شباہت آپ کی ڈال دی گئی، وہ لے گئے اسے چڑھا دیا. تو یہ مختلف قسم کی باتیں جو ہیں مفسرین نے مختلف جگہ پر بیان کی ہیں. تو اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں ہمیں صرف اتنا کہ مشتبہ کر دیا گیا، جو بھی اس کی حقیقت رہی کہ انہوں نے تو اپنی دانش میں کام کیا، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہوا. اور فرمایا جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ عیسائی ہیں. وہ تو یہودی تھے جنہوں نے قتل کرنے گئے تھے، قتل کیا اپنی دانش میں، وہ یہودی ہیں. اور یہ عیسائی ہیں جو بعد میں عیسائی بنے. یہ جو اس وقت جو ہے کہ اس وقت وہ نصارہ تھے اور ان کے حواری تھے، ساتھی تھے ان کے، بعد میں پھر وہ دین کو انہوں نے پھیلایا، آگے بڑھایا. تو ان کے بارے میں بھی کہا کہ ان کے درمیان بھی اس بارے میں اختلاف ہے، وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں. ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں. ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ علم کے بجائے گمان کی پیروی کر رہے ہیں. انہوں نے مسیح کو یقین کے ساتھ قتل نہیں کیا. بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنے پاس اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے. یعنی بالکل واضح طور پر اللہ تعالیٰ اس معاملے کی حقیقت ہمیں بتا رہے ہیں، اور بالکل کہیے کہ وضاحت کے ساتھ بتا دیا گیا کہ مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے میں یہودی کامیاب نہیں ہوئے، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب اس اٹھانے کی جو کیفیت، اب اس بحث میں نہیں جاتے اس کی تفصیل میں، بس صرف اتنی بات جو صحیح احادیث کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے جسم کے ساتھ میں اٹھا لیا، اور اب قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیجیں گے، اور آ کر وہ یعنی اسی اعتبار سے وہ اپنا کام انجام دیں گے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حوالے سے اس حیثیت سے وہ آئیں گے، یعنی رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، بلکہ اس امت کے ساتھ مل کر کام کریں گے. اور یہاں پر جو ہے پھر وہ ان کے لیے بات ہے کہ حدیث میں جو بات آتی ہے صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے. یعنی گویا اب جو ہے اس اعتبار سے یہ تمام ان سب کے اوپر ان کا خاتمہ ہوگا. اور پھر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی، اللہ کی طرف سے خبر دی کہ دین اسلام ہر جگہ پر جو ہے نافذ و قائم ہو جائے گا، یعنی کفر کا خاتمہ ہوگا. اس اعتبار سے اس کی ایک بات آ گیا اور آ بھی رہی ہے. فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا، اور قیامت کے روز وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے. اب اس معاملے میں یہ جو کہا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اب قبل موتہ کی جو بات ہے یہ اس میں اس اعتبار سے ایک معنی تو یہ ہو گئے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا. اور دوسرے معنی اس کے یہ ہوں گے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اپنی موت سے پہلے مسیح علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے. اہل کتاب سے مراد یہودی بھی ہیں
اور عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان دونوں کی بات ہے یہ۔ تو یہاں پر اس سے اگر پہلی بات ہو تو جو دوسری بات ہے یہ سمجھی جائے کہ یہ ایمان لے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، یعنی ان کے مرنے سے پہلے جب ان کی موت آ رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ان پر منکشف کر دیتے ہیں، یعنی منکشف ہو جائے گی، یہ جان لیں گے کہ صحیح بات کیا ہے، یعنی ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اس طرح سے یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن یہ وہ وقت ہوگا کہ جب وہ ایمان لانا ان کے لیے مفید نہیں ہوگا، یعنی جیسے جب موت کی سرحد شروع ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں انسان کو، اب اس کا اللہ پر ایمان لانا کوئی معنی نہیں رکھتا، جیسے فرعون نے اس موقع پر کہا کہ میں ایمان لایا اب ایمان لانے کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ تو ایک تو بات یہ بات ہو گئی، اور دوسری بات جو ہے وہ زیادہ اس کو بیان کیا گیا، دوسری بات اس حوالے سے اس کے لیے دلائل میں ایک حدیث بھی موجود ہے کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل یہ سب اس پر ایمان لے آئیں گے، یعنی جب وہ آئیں گے اس موقع پر، یعنی یہ جو ہے صورتحال یہ بنے گی کہ عیسائی جو ہے ان پر ایمان لے آئیں گے اور یہودی یعنی بحیثیت یہودی کے یعنی ختم ہو جائیں گے، یعنی قتل کر دیے جائیں گے یا ایمان لے آئیں گے، یعنی اس بات یہ ہوگی کہ لوگ ایمان لائیں گے یا مار دیے جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، یعنی اس جہاد کے اندر اس قتال کے اندر یہ صورتحال ہوگی۔ تو یہ اس وقت کی بات ہو رہی، گویا ان کے اب یہ جو موت ان کی یعنی اس وقت وہ زندہ ہیں اور یہ جو موت ہوگی قبل موتی اس سے پہلے یہ سارے کے سارے جو ہیں ان پر ایمان لے آئیں گے، تو گویا اس وقت کی بات ہو رہی ہے یہ۔ اور پھر وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے روز جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہی دیں گے۔ تو اس معاملے میں یہ اس کا سورہ مائدہ میں آگے ذکر آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان سے پوچھیں گے، اور وہ تذکرہ آخر میں سورہ مائدہ کی بات بیان کی ہے کہ کس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان لوگوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جب آپ نے ان کو دعوت دی تو کیا انہوں نے طریقہ اختیار کیا۔ یہ اللہ نے بات ہمیں بتائی ہے، تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تمام رسولوں سے اللہ تعالیٰ اس بات کی شہادت لیں گے کہ جو بات ان کے سپرد کی گئی تھی وہ انہوں نے پہنچائی تو پھر لوگوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا، کیا رویہ اختیار کیا، کیا معاملہ رہا، اس کو بتایا جائے گا۔ فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ غرض ان یہودی بن جانے والوں کے اسی ظالمانہ رویے کی بنا پر، اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی یہ ان کا طرز عمل جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور سود لیتے ہیں، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بات پہلے کہی تھی کہ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ، تو ہم نے بہت سی پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان پر احلت لہم، جو پہلے ان پر حلال تھیں۔ تو اب دوبارہ سے پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ، تو اس بات کو کس طرح سے ہوگی ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے ظلم کے سبب سے جو ان یہودی بن جانے والوں نے اختیار کیا، ہم نے ان پر حرام کر دی بہت سی طیبات، احلت لہم، یعنی بہت سی طیبات جو ان پر پہلے حلال تھیں وہ ان کے اوپر جو ہے حرام کر دی گئی، اور کس وجہ سے، یعنی اس کی بنیاد کیا ہے، تو وہ اب بتائی وجہ کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور یہ جو ہے سود لیتے ہیں، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، جیسے ہمیں بھی منع کیا، اور یہاں بھی یہ چیز جو ہے وہ کہیں اس منع کرنے پر مانتے نہیں ہیں اور اختیار کر رکھا ہے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے ہیں۔ یہ جرائم کس کے بتائیں؟ یہودیوں کے بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ یہی کام کرتے تھے، اس بنیاد پر یہ اس قانون کے زد میں آ گئے، اس کے ذریعے سے ان کے اوپر مشکلات آ گئیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ بات کس کی ان کے حوالے سے ہو رہی ہے، جرائم کی بنیاد پر یہ بتا دیا کہ یہ پھر اپنی فقیہانہ موشگافیوں کی بنیاد پر اس راستے پر چلے گئے کہ تنگ زندگی ان کا ہو کر رہ گئی، اور دوسری طرف یہ بھی کہ پھر بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گویا ایک سزا کے طور پر بھی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، مگر ان میں سے جو لوگ پختہ علم رکھتے ہیں، راسخون فی العلم یعنی علم میں رسوخ رکھتے ہیں، یعنی یہ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں، یؤمنون بما انزل الیک،
جو آپ کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت پر سچا عقیدہ رکھتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسے نیک لوگوں کو، ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، یعنی یہ چیز بتا دی گئی۔ ایک تو یہ کہ یہودیوں میں یا بنی اسرائیل میں جو خرابیاں تھیں، ان خرابیوں کی بنیاد پر جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، جو اللہ نے ان کی طرف یعنی جو ان پر گویا کہیے کہ سختیاں آئیں، تو وہ ان کے اپنے اعمال کی بنیاد پر تھیں، اس کا سبب وہ ان کے اپنے اعمال ہی بنے۔ اور دوسری طرف یہ بھی بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے کہ بہرحال جو ان میں نیک لوگ ہیں، ان نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا اجر ان کو دیا، ان کے بارے میں بیان کیا، بتا دیا کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ وہاں رہتے ہوئے بات نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ وما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو یہ نازل ہوا آپ پر اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو اس سے پہلے نازل اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے بات ہے۔ اور نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ بات اس اعتبار سے ہے کہ یہودی رہتے ہوئے نہیں پائے گا، یہودی مسلمان بن جائے گا، یعنی اس پر بھی ایمان لائے گا، تب یہ صورتحال اس کی بنے گی۔ تو یہ کیفیت اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائی ہے۔ تو کہا کہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان وآتینا داود الزبورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح سے وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی۔ ہم نے داؤد کو زبور دی۔ یہ اللہ رب العالمین اس اعتبار سے رسولوں کی بات کرتے ہیں کہ ان رسولوں کو ہم نے اس طریقے سے جس طرح آپ کی طرف وحی بھیجی ہے، جس طرح آپ کو کتاب دی ہے، اس سے پہلے ہم نے ایسے ہی رسولوں کی طرف وحی بھیجی، اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے انہیں زبور دی، اور رسولوں کے پاس بھی کتابیں آئیں۔ تو انشاءاللہ اس کی بات پھر آگے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔